لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 45 حدیث نمبر 123۔ باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، باب ہے جو سوال کرے اس حال میں کہ سوال کرنے والا کھڑا ہو اور عالم وہ بیٹھا ہو۔ وَهُوَ قائم، یہ جملہ حالیہ ہے سأل کی ہوا ضمیر سے، اور عالمًا جالساً یہ موصوف صفت ہو کر یہ مفعول بنیں گے۔ باب ہے جس نے سوال کیا اس حال میں کہ سوال کرنے والا کھڑا ہو اور سوال کیا عالم سے، ایسا عالم جو کہ بیٹھا ہوا ہے۔ ثابت اس سے امام بخاری یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بہتر افضل طریقہ تو یہی ہے کہ شاگرد دوزانو ہو کر اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرے، جس طرح کہ حدیث جبریل سے شروع میں وضاحت کی ہوئی ہے۔ البتہ بوقت ضرورت اگر کھڑے ہو کر سوال کرنے کی نوبت آ جائے تو یہ کہ بے ادبی اور سوء ادب نہیں ہے، اس طرح بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ کبھی ایسے اتفاقات ہو جاتے ہیں کہ اچانک کوئی سوال سامنے آ گیا ہے تو وہ کھڑے حالت میں بھی کسی جگہ بھی وہ انسان ہو تو وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور وہم کا بھی ازالہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک روایت میں جو مسند احمد حدیث نمبر 16830 میں، ابو داؤد کے حدیث نمبر 5229 میں اور جامع ترمذی کے حدیث نمبر 2755 میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یمثل له الرجال قیاما، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ ایک بت کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہوں، خود بیٹھا ہو لوگ عزت احترام میں اس کے لیے کھڑے ہوں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے۔ جو آدمی خود بیٹھا ہے دوسروں کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر میری عزت احترام میں کھڑے رہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، مسند احمد میں، ابو داؤد اور جامع ترمذی کے اندر بھی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس اعتراض کا یا اس ایک وہم کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا اپنے استاد سے شیخ سے وہ بیٹھا ہو تو سوال کر لے، کیا وہ اس زمرہ میں تو نہیں آئے گا؟ اس کا جواب دیا کہ اس کی نوعیت اور ہے کہ آدمی خود بیٹھا ہے، ارد گرد لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں اس کی عزت احترام کے اندر، اور یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ ایسے کھڑے ہوں اپنے آپ کو تکبر اور فخر کی وجہ سے، تو یہ نوعیت ممنوع ہے۔ البتہ اگر اتفاقات ہو گئی ہیں کہ استاد بیٹھے ہیں اور شاگرد کھڑا اس سے کوئی چھوٹا موٹا سوال پوچھ لے تو یہ صورت اس میں نہیں آئے گی۔ حدیث نمبر 123۔ قال حدثنا عثمان سے مراد امام بخاری کے شیخ عثمان بن ابی شیبہ ہے۔ قال اخبرنا جریر سے مراد جریر بن عبد الحمید ہیں۔ ان منصور، وہ منصور سے بیان کرتے ہیں، منصور سے مراد منصور بن المعتمر ہیں۔ ان ابو وائل سے مراد شقیق بن مسلم اسدی ہیں۔ ان ابی موسیٰ، ابو موسیٰ سے مراد
صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس آیا۔ فقال یا رسول اللہ مل قتال فی سبیل اللہ، سوال اس نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے راستہ میں قتال کون سا ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کون سا ہے؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، بے شک ہم میں سے کوئی ایک لڑائی کرتا ہے اپنے انتقامی جذبے کی وجہ سے، اپنے غصے اور ناراضگی کی وجہ سے، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةٌ، اور کوئی لڑائی کرتا ہے کہ قومی عصبیت کی وجہ سے۔ یہ مختلف سوچ اور فکر ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے والا کون ہے؟ فرافع الیہ راسہ، تو آپ نے سر اس کی طرف اٹھایا۔ قال وما رافع الیہ راسہ الا انہ کان قائما، قال وہ کہتے ہیں، راوی فرماتے ہیں، راوی سے مراد ظن غالب یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یا نیچے والا بھی کوئی راوی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ گمان یہی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قالا کا فاعل ہوں گے۔ قالا، وہ راوی کہتے ہیں، وما رافع الیہ راسہ، آپ نے نہیں اس کی طرف سر اٹھایا تھا، الا انہ کان قائما، مگر اسی صورت میں کہ وہ سوال کرنے والا کھڑا تھا۔ آپ نے جو سار مبارک اوپر کیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ سائل جو ہے سوال کرنے والا کھڑا تھا، آپ نے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی سے امام بخاری کا یہ استدلال ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سائل جو وہ کھڑا سوال کر رہا ہے، اور آپ نے اس کے اس طرح سوال کرنے کا انکار نہیں کیا اور نہ جواب دینے کے اندر کوئی کمی کی ہے، بلکہ اس کے سوال کا جواب بھی دیا۔ جواب یہ دیا، فقال من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو قتال کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ عز و جل کے راستہ میں ہے۔ اللہ کے راستہ میں تو وہ قتال کرنے والا ہوگا جو کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے لڑائی کرے۔ قتال کے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، مثلا اعلاء کلمۃ اللہ یہ بھی ایک محرک ہے، انتقامی جذبہ یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے، قومی عصبیت، حصول مال و زر کہ مال و غنیمت ملے گا، شہرت و ناموری یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے، شجاعت کا اظہار یہ بھی ایک محرک ہوتا ہے، ملک گیری حوث یہ بھی سبب ہوتا ہے، قیمتی وسائل پر قبضہ جمانا یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لڑائی کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں۔ تو سائل نے دو چیزوں کا تذکرہ کر کے اشارہ کیا تھا کہ کوئی فلاں مقصد کے لیے، کوئی فلاں مقصد کے لیے الغرض فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو آپ نے جو جواب فرمایا وہ انتہائی جامع، کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قتال کرتا ہے، اللہ کے راستے میں تو وہی ہے۔ تو باقی جو اپنی شجاعت کے لیے، اپنی شہرت و ناموری کے لیے، اپنے کسی انتقامی جذبے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے لڑتا ہے تو پھر اس کو وہی کچھ ملے گا۔ اسی طرح باقی جو دین کے کام ہیں ان کے اندر بھی یہی اس کے اندر یہ انداز ہوگا۔ مثلا کوئی علم کو حاصل کرتا ہے، علم دین کا علم پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کے لیے کون ہے؟ جو اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے، جس کا دنیا مقصود ہے، شہرت مقصود ہے، دنیا کمانا مقصود ہے، اس کو وہی کچھ ملے گا۔ کوئی ابلاغ کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، کوئی رفع عامہ کا کام کرتا ہے، کوئی یتیم و غریبوں کا خیال کرتا ہے، تو ان تمام میں اللہ کے راستہ میں کرنے والا کون ہے؟ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کہنے کو تو ہر ایک کی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے لیے، لیکن
یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ کے لیے کرنے والا کون ہے۔ تو اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم نے اس کا صلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اس کے لیے کریں۔ تو جس سے صلہ لینا ہے وہ تو جانتے ہی ہے کہ میرے لیے کون کرتا ہے۔ تو اس لیے اخلاص، رضائے الہی یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر ہم سال ہا سال تک یہ دعویٰ رچاتے رہیں، مجموعوں کے اندر یہ کرتے رہے، کہتے رہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ فرمائے کذبت، تو ہے ہی جھوٹا۔ پوری زندگی ہزاروں لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا تھا کہ اللہ کے لیے، میرے لیے تو ایک دن بھی نہیں کیا، تو دنیا کے لیے، اپنے کسی عہدے کے لیے، لوگوں کے اندر یہ باور کروانے کے لیے کہ میں بھی بڑا دیندار ہوں، تو یہ تیرے مقاصد تھے، میرے لیے کہاں تو نے قتال کیا ہے، میرے لیے کہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، میرے لیے دین پڑھنے پڑھانے کا کون سا کام کیا ہے، میرے لیے کون سے مسجد و مدرسہ بنایا؟ یہ تو تم نے اپنی شہرت کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے کیا تھا۔ تو اس لیے یہ سائل کا سوال اگرچہ قتال کے بارے میں تھا، اور آپ نے جواب بھی اسی سائل کے سوال کے مطابق دیا، لیکن بات عام ہے کہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے راستے میں وہ ہے جو اسی کے لیے کرے، صرف زبانی دعویٰ کرنے سے نہیں، جو دل کا زاویہ جس کا سیدھا ہوگا تو کام اسی کا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باب نمبر 46، باب السوال والفتیہ عند رمی الجمار۔ باب ہے سوال کرنا اور فتویٰ دینا رمی الجمار کے پاس۔ رمی الجمار سے مراد جمرے کو کینکریاں مارنا۔ حاجی آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے تو 10 ذوالحجہ، 10، 11، 12 اور 13 ان دنوں کے اندر جمروں کو کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو جمروں کو کینکریاں مارتے وقت بڑا رش ہوتا ہے، بڑا انبو ہوتا ہے، اور ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے کہ میں جلدی سے اس کام سے فارغ ہو کر اپنے دیگر کاموں میں مشغول ہو جاؤں۔ خصوصاً 10 ذوالحجہ کو بہت ہی مصروفیت ہوتی ہے، جمرے کو کینکریاں مارنی ہوتی ہیں، قربانی کرنی ہوتی ہے، حجامت کرنی ہوتی ہے، پھر منا سے مکہ میں آ کے طواف افاضہ کرنا ہوتا ہے، تو طواف افاضہ کر کے پھر دوبارہ منا میں پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہی دن یہ تمام کے تمام کام کرنے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رش بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دھکم پیل بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے رش کے موقع پر بھی کیا کوئی سوال کرے تو اس کا سوال کرنا اور صاحب علم کا، عالم کو اس کا جواب دینا یہ درست ہوگا، یا اس کے لیے خاص علیحدہ کوئی علم کے لیے مجلس قائم کی جائے، وہاں پر وقار انداز میں بیٹھا جائے، پھر سائل آ کر سوال کرے، اس کا جواب دیا جائے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ ایک تو علم حاصل کرنے کے خاص انداز ہیں، وہ تو یہی ہے کہ اس کی علمی مجلس ہو، استاد اپنے پورے اسباب و وسائل کے ساتھ تشریف فرما ہو، طالب علم اپنے تمام تحریر کرنے والے آلات اور پوری توجہ کے ساتھ، جہاں کہ شور و شرابہ نہیں ہے، کوئی اور شور و غل نہیں ہے، وہاں ہماتن گوش ہو کر بیٹھے، یہ تو ہے علم حاصل کرنے کا اصل طریقہ جو خاص مجالس ہوتی ہیں۔ لیکن بسا اوقات کسی آدمی کو اچانک ایک مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی ہے اور اس کا جواب اسی وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے، مثلا جمرے کے کینکریاں مارتے وقت، کینکریاں مارنے کے متعلق اس کو کوئی شکوک و شبہات پڑ گئے ہیں، کوئی ارکان کے آگے پیچھے کوئی ادائیگی کا مسئلہ بن گیا ہے، تو اب وہ اس میں انتظار ہی کرتا رہے کہ کب کہیں علمی مجلس لگے تو میں سوال کروں اور اس وقت موقع گزر جائے۔ تو بعض سوالات جب وہ فوری ہوتے ہیں تو اس کا فور میں اس کے حل کی کوئی نہ کوئی اس کی شکل اس کے سامنے ہونی چاہیے، تو اس کا امام بخاری جواز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ باب السوال والفتیہ، باب سوال کرنا اور فتویٰ دینا عند رمی الجمار، کہیں جمرے کو کینکریاں مارتے وقت۔ ایک حدیث میں ہے
جو ابو داؤد کے حدیث نمبر 1888 میں کہ بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے سعی اور رمی یہ اللہ کے ذکر میں سے ہیں۔ طواف کو، سعی کو اور جمرے کو کینکریاں مارنا، اس کو ذکر، اللہ کا ذکر کہا ہے۔ تو امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ذکر کے دوران جو جس ذکر میں توجہ کسی اور طرف کی جا سکتی ہے، ایسا ذکر جس ذکر کے دوران کسی اور چیز کی طرف بھی توجہ کی جا سکتی ہے، اس کے اندر سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ذکر ایسا ہے جس کے اندر کسی اور کام کی طرف مشغولیت اور مصروفیت درست نہیں ہے، جیسے کہ نماز ہے، تو اس کے اندر نہ سوال کرنا اور نہ جواب دینا یہ درست نہیں ہے۔ قال حدثنا ابو نعیم، حدیث نمبر 124 ہے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ عن الزہری عن عیسی بن طلحہ عن عبد اللہ بن عمر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرۃ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرے کے پاس دیکھا، وَهُوَ يُسْأَلُ، اس حال میں کہ آپ سے سوال کیا جا رہا تھا، کوئی سائل آپ سے سوال کر رہا تھا اور آپ جمرے کے پاس تشریف فرما تھے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، اس آدمی نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول، نحرت قبل ان ارمیہ، میں نے قربانی کر دی ہے رمی کرنے سے پہلے، کینکریاں مارنے سے پہلے میں نے قربانی کر دی ہے، اپنے اونٹ کو نحر کر دیا ہے۔ طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے کینکریاں اور اس کے بعد قربانی ہے، لیکن میں پہلے قربانی کر بیٹھا اور رمی میں نے ابھی کر دی ہے۔ قال ارمی ولا حرج، آپ نے فرمایا کہ اب آپ کینکریاں مار لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر قربانی پہلے کر لی ہے تو کینکریاں اب آپ جمرے کو مارے، اس میں کوئی حرج نہیں، تیرے حج میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ قال آخر، ایک اور نے سوال کیا، یا رسول اللہ حلقت قبل ان انحرا، میں نے حلق کر دیا، سر کو منڈوا دیا ہے نحر سے پہلے، قربانی سے پہلے۔ ترتیب پہلے بتلائی کہ سب سے پہلے جمرے کو کینکریاں مارنی ہے، کینکریاں مارنے کے بعد پھر نحر قربانی ہے، قربانی کے بعد حجامت ہے، حجامت کے بعد طواف افاضہ ہے۔ یہ ہے مسنون ترتیب۔ البتہ اگر کوئی کسی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی دم، کوئی قربانی وغیرہ کا جرمانہ نہیں آئے گا، اس کا حج درست ہوگا۔ فما سئل عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، نہ سوال کیا گیا آپ سے کسی شے کے بارے میں جو مقدم کی جاتی ہے یا مؤخر کی جاتی ہے، کوئی شے مقدم یا مؤخر آگے پیچھے کرنے کے بارے میں جو بھی آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے یہی فرمایا کہ افعل ولا حرج، آپ اب کر لیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ایک مسئلہ تو حج کے متعلقہ ثابت ہوا کہ 10 ذو الحجہ کے جو ارکان ہیں، اگر ان کے اندر آگا پیچھا ترتیب میں ہو جائے تو اس ترتیب کے آگے پیچھے ہونے سے کہ دم وغیرہ کوئی قربانی کا جرمانہ اس کو نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے ان میں سے کسی کو بھی قربانی کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ولا حرج، حرج نہیں ہے۔ تو جب اگر قربانی کا اس کو فدیہ ڈالا جائے پھر تو یہ بہت بڑا حرج ہے کہ ایک اسپیشل آدمی تو ایک قربانی وہاں بمشکل کر پاتا ہے، تو ایک اس طرح کے ارکان کے آگے پیچھے کرنے سے ایک اس کو اور قربانی اس کو اس کے ذمہ ڈالی جائے تو یہ تو حرج ہے، جبکہ آپ فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے یہ بات ثابت کی کہ رمی الجمار کے وقت جہاں رش امبوت ہوتا ہے تو وہاں بھی اگر کسی کو سوال کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو وہ سوال کرے اور جواب دینے والے کو جواب دے دینا چاہیے۔ آج کے دور کے اندر بھی اسی طرح بعض آدمیوں کو کوئی ایمرجنسی ایسا شکل اس کے سامنے آ جاتی ہے، تو مثلا رات کے وقت ہے، صبح سویرے ہے، کوئی ایسی ضروریات پیش آ جاتی ہیں، تو وہ اگر براہ راست خود آ کر یا موبائل فون کے ذریعے سوال کرے تو اس کا جواب دے دینا چاہیے، لیکن
کوئی مجبور آدمی کو ایسا کرنا چاہیے، اپنا ہی وہ وقت کو ملحوظ رکھے اور آگے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے آرام کا، سکون کا، اس کی مصروفیت کو مد نہ رکھنا، یہ بھی کوئی درست نہیں ہے۔ تو کبھی اتفاقات ہو جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو مجھے عجیب لوگ جو ہے مثلا صبح نماز کے بعد سوال کریں گے، ہاں جی میرے جی فلاں مجھے خواب آیا، اس کا یہ تعبیر بتلائیں۔ بھی اللہ کے بدو تعبیر جو ہے وہ بعض میں بھی ہو سکتی ہے کہ بہت لازمی تھی کہ صبح کی نماز کے فوراً بعد ہی تعبیر ہی پوچھنی ہے۔ کوئی رات کو سوئے ہوتے ہیں 11 ساڑھے 11 فون کرے گا، جی ہاں جی میں نے یہ فلاں خواب کی تعبیر پوچھنی ہے یا فلاں مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم فارغ بیٹھے تھے، گپیں لگا رہے تھے رات 11 12 1 بجے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے نزدیک تو رات کے 12 بجے ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح دن کے 12 بجے ہوتے ہیں، تو وہ آگے والے کو بھی ایسے سمجھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آگے جس سے سوال کیا جائے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر وہ جواب نہ ٹائم پر دے تو پھر آگے سے اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ جی میں نے اتنی کالیں کی تھی، آپ نے اٹینڈ نہیں کی، سوال نہیں کیا۔ تو بھی آگے والا بھی نے بھی تو اپنے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں کسی کو کوئی ایمرجنسی کوئی چیز پیش آ گئی ہے جس کے اندر تاخیر جو ہے وہ درست نہیں ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے مختصر انداز میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے اندر نہ خود اپنے آپ کو تنگی میں ڈالیں، نہ کسی دوسرے کو تنگی میں ڈالیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔